امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، موہرا۔ موہرا ایک طاقتور کہانی ہے کہ کس طرح انا اور لالچ لوگوں کو اندھا کر سکتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو بھلا سکتا ہے۔ فخر یا پیسے کے لیے کیا گیا ایک فیصلہ معصوم لوگوں کی زندگیوں سمیت کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ علیزے ایک پر اعتماد اور ذہین لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے ہے، علیزے اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے اور اپنی بہن کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہمدانی خاندان ہے۔ فرید اور ارمین اپنے بچوں حمزہ، سکندر اور نمرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرید اور حمزہ مہربان اور زمینی ہیں، لیکن سکندر اور نمرہ اپنی ماں کے فخر کی پیروی کرتے ہیں اور ایک انا پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، دو کنارے۔ سید فیصل بخاری نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور ریحانہ آفتاب نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ ڈرامہ ولید اور در شہوار کی نازک محبت کی کہانی کو بیان کرتا ہے۔ دو روحیں جو محبت میں بندھی ہوئی ہیں لیکن وہ اس کے اظہار کے طریقے سے تقسیم ہے۔ ولید چند الفاظ کا آدمی ہے، خاموشی سے خاموشی اور بے ساختہ قربانی کے ذریعے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے برعکس در شہوار الفاظ کے ذریعے زندگی گزارتی ہے۔ وہ زبانی اظہار، اثبات اور شاعرانہ اعترافات کے لیے ترستی ہے۔ اگرچہ ان کے دل گہرے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی محبت کی زبانیں کبھی بھی صاف بندی نہیں کرتی۔ وہ غیب محسوس کرتی ہے، وہ غلط فہمی محسوس کرتا ہے۔ ان کی کہانی اس جذباتی غلط فہمی کے گرد گھومتی ہے جہاں محبت موجود ہے لیکن ترجمے میں کھو جاتی ہے۔ جیسے جیسے غلط فہمی گہری ہوتی جاتی ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں، محبت کی کمی کی وجہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھنے کی ناکامی کی وجہ سے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، میں منٹو نہیں ہوں۔ میں منٹو نہیں ہوں لاہور میں سیٹ کیا گیا ہے جس کی ثقافتی تاریخ بہت ہے۔ یہ لازوال محبت، گہرے احساسات اور ادھوری خواہشات کی کہانی سناتی ہے۔ ڈرامہ کلاسک رومانٹک موضوعات کا استعمال کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ محبت کس طرح لوگوں کو بدل سکتی ہے، مضبوط کر سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں انا اور توقعات زیادہ ہوں۔ کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شاعرانہ مکالمے، پرانے زمانے کے دلکش اور پرجوش کردار ہیں، وہ سب کچھ جس کی آپ خلیل الرحمن قمر کے اسکرپٹ سے توقع کریں گے بغیر کسی خرابی کے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہاجرہ یامین، صبا حمید، بابر علی، آذان سمیع خان، سجل علی اور ہمایوں سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ خلیل الرحمن قمر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ سکس سگما پلس اور نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔
اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں: غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق، سمجھنے کی جدوجہد، اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا۔ جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے، ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز، پر اعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، شیر۔ شیر عزائم، قربانی، خواہش اور بقا کی ایک گہری کہانی ہے جو ایک ایسے شہر کے پس منظر میں ترتیب دی گئی ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ لاجواب دانش تیمور، جس کی طاقتور موجودگی ہر سین کو حکم دیتی ہے، اور غیر معمولی سارہ خان جو ہر جذبات میں جان ڈالتی ہے۔ ڈرامہ دو پرعزم روحوں، شیر زمان اور ڈاکٹر فجر کی پیروی کرتا ہے۔ دونوں اپنے ماضی سے داغدار لیکن غیر متزلزل خوابوں کے ذریعے ایندھن بنے ہوئے، وہ دھوکہ دہی، دل ٹوٹنے اور بے رحم عزائم سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ قسمت انہیں ایک ساتھ باندھتی ہے، انہیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے یا اپنی نازک محبت کی حفاظت کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ شیر ان قربانیوں کی کھوج کرتا ہے جو کامیابی سے مانگی جاتی ہیں اور زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں پر قابو پانے کے لیے درکار لچک، امید، نجات اور انسانی روح کی اٹوٹ طاقت کی ایک طاقتور کہانی پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، جڑواں۔ جڑواں لڑکیوں کی کہانی ہے جن کا چہرہ ایک جیسا ہے لیکن ان کی شخصیات اور تقدیر متضاد ہے۔ ایک شریف اور محفوظ ہے جبکہ دوسری بے باک اور بے خوف۔ جیسے جیسے تقدیر غیر متوقع موڑ بنتی ہے، ان کی زندگیوں میں ڈرامائی موڑ آتے ہیں۔ اینا آصف نے دوہرے کردار میں اداکاری کی ہے۔ یہ دلکش ڈرامہ شناخت، تقدیر اور انتخاب کی طاقت کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو فیضا جعفری اور عروج بنت ارسلان نے لکھا ہے۔ فرقان آدم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، شہود علوی، صابرین حسبانی، یال سرحدی، نادیہ حسین اور عدنان رضا میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ دو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم، فائزہ گیلانی اور تحسین وجاہت شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔